سٹی ہاسپٹل کی تیسری منزل کی کھڑکی پر برستی بارش کے قطرے ایک عجیب سا آہنگ پیدا کر رہے تھے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور اسپتال کے کوریڈور میں اس وقت موت جیسی خاموشی تھی، جیسے کبھی کبھار کسی مانیٹر کی بیپ یا دور چلتے کسی فین کی سرسراہٹ توڑ دیتی۔ ڈاکٹر عائلہ نے اپنے گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ اتارا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کی سفید لیب کوٹ پر تھکن کے آثار صاف نمایاں تھے، لیکن اس کی بڑی بڑی ہیزل آنکھوں میں اب بھی وہ چمک برقرار تھی جو صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مسلسل 6 گھنٹے کی سرجری کے بعد ابھی فارغ ہوئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور کھڑکی کے پاس جا کر اندھیرے میں ڈوبے شہر کو دیکھنے لگی، جہاں آسمانی بجلی رہ رہ کر بادلوں کا سینہ چاک کر رہی تھی۔ اتنی محنت مت کیا کرو عائلہ، اپنی جان پر بھی کوئی چیز ہے، اس کی سینئر سسٹر ماریا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عائلہ نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ماریا، آپ تو جانتی ہیں جب کوئی مریض زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو تو مجھے اپنی تھکن یاد ہی نہیں رہتی۔ مجھے لگتا ہے جیسے خدا نے مجھے زمین پر صرف کسی گرتے ہوئے کو سنبھالنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی ماریا کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک اسپتال کے پچھلے ایمرجنسی گیٹ سے کسی بھاری چیز کے گرنے اور چیخو پکار کی آواز آئی۔ کڑک آسمان پر بجلی چمکی اور اسی لمحے ایمرجنسی وارڈ کا شیشے کا باہری دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ 2 لمبے چوڑے کالے سوٹ اور لانگ کوٹ پہنے ہوئے مرد اندر داخل ہوئے، جن کے چہروں پر درندگی اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان دونوں نے مل کر ایک تیسرے شخص کو سنبھال رکھا تھا جو تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، لیکن اس کا روب اور دبدبہ اس حالت میں بھی قائم تھا۔ اس کا سفید لیدر جیکٹ خون سے سرخ ہو چکا تھا اور دائیں شانے سے خون کا ایک فوارہ ابل رہا تھا جو فرش پر گر کر بارش کے پانی کے ساتھ مل کر پھیل رہا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے یہاں کا بڑا ڈاکٹر؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے اسپتال کو قبرستان بنا دوں گا۔ اس میں سے ایک، جس کا نام شیراز تھا، نے ہسپتال کے سٹاف پر گن تانتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ کر کہا۔ وارڈ بوائے اور نرسیں خوف سے پیچھے ہٹ گئیں، لیکن عائلہ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کافی کا مگ میز پر رکھ کر اپنے خوف کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے سیدھی اس طوفان کی طرف بڑھی۔ اپنی بندوقیں نیچے کرو، یہ ہسپتال ہے، کوئی جنگ کا میدان نہیں، اور اگر جان بچانی ہے تو اسے فوراً اس اسٹریچر پر لٹاؤ۔ عائلہ کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور سچائی تھی کہ شیراز نے نہ چاہتے ہوئے بھی بندوق کا رخ نیچے کر لیا۔ جو ہی انہوں نے اس شخص کو اسٹریچر پر لٹایا، عائلہ ان کے زخم کو معائنہ کرنے کے لیے جھکی۔ اسی لمحے اس زخمی شخص نے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ وہ زاویار تھا، شہر کا وہ بدنام زمانہ بے رحم گینگسٹر جس کا نام سن کر قانون کے محافظوں کے بھی پاؤں کانپ جاتے۔ اس کا چہرہ ایسے تراشا ہوا تھا جیسے کسی ماہر مجسمہ ساز نے پتھر کو کاٹ کر بنایا ہو۔ تیز نقش و نگار، گندمی رنگت پر ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی، اور وہ آنکھیں اتنی گہری اور کالی تھیں کہ ان میں جھانکنے والا اپنی سمت بھول جائے۔ زاویر نے اپنی سرخ درد اور غصے سے بھری آنکھوں سے عائلہ کو دیکھا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ کر یا اس کے آدمیوں کی بندوقیں دیکھ کر کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی توجہ صرف اس کے بہتے ہوئے خون پر تھی۔ سنو لڑکی، زاویر نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں کہا، جس میں درد کی وجہ سے ایک کپکپاہٹ تھی، لیکن حکم پھر بھی واضح تھا۔ یہ گولی نکالو، اور یاد رکھنا باہر پولیس کو ایک فون بھی گیا تو تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ عائلہ اس کی دھمکی کو بالکل نظر انداز کر گئی۔ اس نے دستانے پہنے اور زاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لیکن پرعزم لہجے میں بولی، مسٹر، جب آپ اس اسٹریچر پر لیٹتے ہیں تو آپ میرے لیے نہ تو کوئی گینگسٹر ہیں اور نہ ہی کوئی خدا، آپ صرف ایک تڑپتا ہوا جسم ہیں جسے میری ضرورت ہے۔ اسی لیے مجھے دھمکیاں دینا بند کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ زاویر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ درد کی شدید لہر کے باوجود اس کے خشک ہونٹوں پر ایک دلکش اور مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ دلیر ہو،
اس نے سرگوشی کی۔ آئلہ نے شیراز اور دوسرے آدمی کو دیکھا۔ تم دونوں باہر جاؤ، مجھے آپریشن کے لیے سکون چاہیے۔ لیکن بھائی کو اکیلا، شیراز نے اعتراض کرنا چاہا۔ میں نے کہا باہر جاؤ، آئلہ نے چلا کر کہا۔ زاویار نے دھیمے سے اپنا ہاتھ اٹھا کر شیراز کو اشارہ کیا اور وہ دونوں سر جھکا کر باہر نکل گئے اور دروازے پر پہرا دینے لگے۔ آئلہ نے جیسے ہی اینیتھیسیا یعنی بے ہوشی کا انجیکشن اٹھایا، زاویار نے اپنا بڑا اور مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر آئلہ کی کلائی کو جکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ آئلہ کو لگا جیسے اس کی جلد پر کوئی گرم لوہا رکھ دیا گیا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ آئلہ نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی پر اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ بے ہوشی نہیں، زاویار نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ میں ہوش میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے نیند سے نفرت۔ تم پاگل ہو؟ آئلہ کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ گولی ہڈی کے پاس پھنسی ہوئی ہے، جب میں اسے نکالنے کے لیے فورسپس اندر ڈالوں گی تو وہ درد ایسا ہوگا جیسے کوئی زندہ جلا رہا ہو، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ زاویار نے اس کی کلائی کو تھوڑا اور قریب کھینچا، یہاں تک کہ آئلہ کا جھکاؤ بالکل اس کے چہرے کے اوپر ہو گیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ ڈاکٹر، میں نے زندگی میں اس سے بڑے درد ہنس کر جھیلے ہیں، تم بس گولی نکالو۔ اگر میرے منہ سے ایک آہ بھی نکلے تو جہاں چاہو وہاں گولی مار دینا مجھے۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار اور چیلنج تھا۔ آئلہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی کلائی چھڑائی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی جان سے پیار نہیں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں، اس نے غصے سے کہا، لیکن اس کے دل کے اندر زاویار کی اس مردانگی اور سخت نے ایک عجیب سا اثر چھوڑا تھا۔ آئلہ نے آلات اٹھائے اور زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے اس نے پہلا کٹ لگایا، زاویار کا پورا جسم اکڑ گیا۔ اس نے اسٹریچر کی چادر کو اپنی انگلی میں اس طرح جکڑ لیا کہ کپڑا پھٹنے لگا۔ اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے دانت اس زور سے بھینچ لیے کہ اس کے جبڑے کا گوشت کانپنے لگا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی تک نہ نکلی۔ آئلہ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں آپریشن کیے تھے، لیکن کسی مریض کو یوں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا اپنا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے کانپا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ تھوڑا اور برداشت کرو، بس مل گئی، آئلہ نے انتہائی نرمی سے کہا۔ اس کا لہجہ اب سخت نہیں رہا، بلکہ اس میں ایک ماں اور ایک شفیق چارہ گر جیسی مٹھاس آ گئی۔ جب فورسپس نے گولی کو پکڑ کر باہر کھینچا تو زاویار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہاتھ سے اسٹریچر کی چادر چھوٹ گئی۔ ٹن خون سے لت پت گولی دھاتی ٹرے میں گری۔ آئلہ نے جلدی سے زخم کو صاف کیا اور انتہائی مہارت سے ٹانکے لگانے شروع کیے۔ جب وہ آخری ٹانکا لگا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ زاویار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عاجزی اور سحر تھا، جیسے اس لڑکی کے ہاتھوں کے لمس میں قید ہو چکا ہو۔ تم نے واقعی ایک لفظ نہیں بولا، آئلہ نے پٹی باندھتے ہوئے دھیمے سے کہا اور اپنے ماتھے کا پسینہ آستین سے صاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر، میں اپنے لفظوں کا پکا ہوں، زاویار نے کمزور لیکن گہری آواز میں کہا۔ اور اب مجھے لگتا ہے مجھے اس درد سے تم زیادہ تمہارے اس مرہم کی عادت ہو جائے گی۔ آئلہ کا دل اس کے اس کھلے اطراف پر بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکائیں اور ایک سرنج میں دوا بھرنے لگی۔ یہ اینٹی بائیوٹک اور درد کا انجیکشن ہے، اب تمہیں سونا ہی پڑے گا کیونکہ تمہارا جسم مزید جاگنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آئلہ نے اس کے بازو پر انجیکشن لگاتے ہوئے کہا تو زاویار کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ اس نے آخری بار آئلہ کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو اپنے ذہن کے پردے پر نقش کیا اور اندھیرے کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اگلے 2 دن ہسپتال میں ایک عجیب سی سنسنی میں گزرے۔ زاویار کو ایک VIP پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں باہر اس کے مسلح آدمی سائے کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ ہسپتال کا کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس خوف کے مارے اس کمرے کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ ذمہ داری بھی آئلہ کے حصے میں آئی۔ جب بھی آئلہ کمرے میں داخل ہوتی، زاویار یا تو لیٹا ہوتا
یا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا۔ ان کے درمیان زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آئلہ اس کا بلڈ پریشر چیک کرتی یا اس کی پٹی بدلتی تو دونوں کی خاموشی ہزاروں الفاظ پر بھاری ہوتی۔ تیسرے دن کی شام جب آئلہ اس کی ڈریسنگ بدلنے آئی تو کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی۔ زاویہ بیڈ پر بیٹھ کر کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آئلہ اندر آئی اس نے فائل ایک طرف رکھ دی۔ آج آپ کا زخم بہت بہتر ہے مسٹر زاویہ، آئلہ نے پروفیشنل انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ صرف زاویہ، اس نے تصحیح کی۔ اور جب شفا دینے والے ہاتھ اتنے مقدس ہوں تو زخم کو تو بھرنا ہی تھا۔ آئلہ نے پٹی کھولتے ہوئے کہا، آپ باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی اچھی باتیں کرنے والا انسان گولیوں اور بارود کے کھیل میں کیسے پڑ گیا؟ زاویہ نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کوئی تلخی چمکی۔ کچھ لوگ شوق سے گینگسٹر بنتے ہیں ڈاکٹر، اور کچھ لوگوں کو یہ دنیا اور اس کے سفاک لوگ اس راستے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ اگر میں ہاتھ میں بندوق نہ اٹھاتا تو آج میری لاش پر لوگ فاتح پڑھ رہے ہوتے۔ آئلہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک گہرا اکیلا پن اور درد چھپا تھا۔ اسے محسوس کیا کہ سخت اور ظالم نظر آنے والے انسان کے اندر ایک بہت ہی ٹوٹا ہوا دل دھڑک رہا ہے۔ لیکن اب تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر یہ جنگ کیوں؟ آئلہ نے نرمی سے پوچھا۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو اس زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ اس نے آئلہ کی نرم انگلیوں کو چھوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آئلہ، یہاں صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو مار دو یا مر جاؤ۔ آئلہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اندر تک لرز گئی۔ اس کے بازو میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں سحر میں گم تھے کہ اچانک اسپتال کے گراؤنڈ فلور سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جس سے پورے کمرے کی زمین ہل گئی۔ ٹھا ٹھا ٹھا، اور پھر گولیوں کا وہ شور شروع ہوا جس نے اس رومانوی خاموشی کو ایک ہی پل میں راکھ کر دیا۔ اسپتال کی بنیادیں گولیوں اور دھماکوں کی آواز سے لرز رہی تھی۔ کمرے کی بڑے شیشے کی کھڑکی ایک خوفناک آواز کے ساتھ چکنا چور ہوئی اور اس کے تیز دھار ٹکڑے فرش پر ہر طرف بکھر گئے۔ آئلہ کے حلق سے ایک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ زاویہ نے اپنے چیتے جیسی پھرتی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد کسا اور دوسرا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آئلہ کو فرش پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا تاکہ اس کا اپنا جسم آئلہ کے لیے گولیوں کے سامنے ایک ڈھال بن جائے۔ کمرے کے باہر شراز اور دوسرے آدمیوں کی جوابی فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آئلہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس کے آنسو زاویہ کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ اتنی قریب تھی کہ زاویہ کے دل کی بے ترتیب اور تیز دھڑکنیں اپنے سینے میں محسوس کر سکتی تھی۔ زاویہ کی کالی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی، لیکن جیسے اس نے نیچے اپنے وجود کے کانپتی ہوئی آئلہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں کی سختی ایک پل میں پگھل گئی۔ شٹ، وہ اندر آ چکے۔ زاویہ نے اپنا منہ آئلہ کے کان کے بالکل پاس لا کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم اور بھاری سانسیں آئلہ کی گردن کے حساس جلد کو چھوئیں تو خوف کے اس ہنگامے میں بھی آئلہ کے پورے جسم میں ایک انجانی سی سنسنی دوڑ گئی۔ زاویہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا تو آئلہ نے ہانپتے ہوئے روتی آواز میں کہا، زاویہ، میرے ہسپتال کے لوگ، نرسیں، مریض، وہ سب مارے جائیں گے۔ مجھے جانے تو میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے ان کی مدد کرنی ہے۔ زاویہ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے کھردرے انگوٹھے نے آئلہ کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور تپش تھا۔ آئلہ، میری طرف دیکھو۔ اس وقت باہر جو لوگ ہیں وہ انسان نہیں، درندے ہیں۔ وہ یہاں صرف میری لاش لینے آئے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے میری جان بچائی تو وہ تمہارے وجود کا ایک ٹکڑا بھی سلامت نہیں چھوڑیں گے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ گولیوں کی بوچھاڑ سے ٹوٹ گیا اور شراز خون میں لت پت حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خودکار گن تھی اور ماتھے سے خون بہہ کر آنکھ کے پاس جم چکا تھا۔ بھائی، بجلی لفٹ اور سیڑھیاں صاف ہیں،
گاڑیاں نیچے تیار ہیں لیکن فرنٹ گیٹ پر ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمیں اگلے سیکنڈ نکلنا ہوگا۔ شیراز نے ہانپتے ہوئے کہا اور زاویار ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اس نے عائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن خوف اور سنسنی کی وجہ سے عائلہ کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ زاویار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے بنا کچھ کہے جھک کر عائلہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا، بالکل کسی نازک گڑیا کی طرح۔ زاویار چھوڑو مجھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ عائلہ نے تڑپ کر اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وار کیا، لیکن زاویار کی گرفت لوہے کی مانند تھی۔ خاموشی سے میرا سینہ پکڑ کر رکھو، اگر اپنی اور میری جان پیاری ہے تو، زاویار نے کڑکدار لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے بازوں کی سختی میں ایک ایسی پناہ تھی کہ عائلہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کا لیدر جیکٹ مضبوطی سے تھام لیا۔ زاویار اسے لے کر تیز قدموں سے پچھلے راستے کی طرف بھاگا، جہاں شیراز اور اس کے باقی باڈی گارڈز گولیوں کی برسات کرتے انہیں کور دے رہے تھے۔ 3 کالی تیز رفتار گاڑیاں رات کے اندھیرے اور برستی بارش کو چیرتے ہوئے شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ پچھلی سیٹ پر ایک طرف زاویار گہری سانسیں لیتا ہوا بیٹھا تھا اور دوسری طرف عائلہ اس سے دور دروازے کے ساتھ لگی، اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی۔ شہر کی حدود ختم ہو چکی تھی اور گاڑیاں اب ایک پہاڑی سلسلے کی طرف جا رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑیاں ایک بہت بڑے اور عالی شان قلعہ نما فارم ہاؤس کے لوہے کے بھاری گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ یہ زاویار کا سب سے محفوظ اور خفیہ ٹھکانہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی زاویار اترا اور اس نے عائلہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ عائلہ۔ عائلہ نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے زاویار کے ہاتھ کو حقارت سے جھٹک دیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ وہ گاڑی سے اتری اور غصے سے چیخی۔ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری ایک بستی ہے، میرا خاندان ہے، تم مجھے اس طرح اپنی گندی دنیا میں کیوں گھسیٹ لائے؟ تم ایک سنگ دل گینگسٹر ہو، تم صرف تباہی مچانا جانتے ہو۔ زاویار کی آنکھیں ایک دم سے سرد ہو گئیں، جیسے جھیل کا پانی جم گیا ہو۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، یہاں تک کہ عائلہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عائلہ؟ اس کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ عائلہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اگر میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا تو اب تک وہ لوگ تمہاری معصومیت کو نوچ چکے ہوتے۔ انہوں نے اسپتال پر حملہ صرف اس لیے کیا کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ زاویار کا علاج اندر چل رہا ہے۔ تم نے میری جان بچا کر میری دنیا میں اپنے پیر خود رکھ دیے تھے ڈاکٹر، اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ عائلہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے زندگی کے اس تلخ سچائی کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ زاویار اسے فارم ہاؤس کے سب سے خوبصورت اور بڑے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ریشمی پردے، ملوک کا فرنیچر اور ہر آسائش موجود، لیکن عائلہ کو وہ ایک جیل کی طرح لگا۔ یہاں تم محفوظ ہو، جب تک باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم یہیں رہو گی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو ملازمین کو بتا دینا۔ زاویار نے مڑتے ہوئے کہا۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ عائلہ نے نہ چاہتے ہوئے اس کے پھیلے ہوئے چوڑے شانوں کو دیکھ کر پوچھا۔ زاویار رک گیا۔ اس نے پلٹ کر عائلہ کو دیکھا۔ اس کی سفید جیکٹ کے اندر سے زخم کی پٹی دوبارہ خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی بھاگ دوڑ میں اس کے ٹانکے کھل گئے تھے۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ آئی۔ میں اپنا حساب ذرا برابر کرنے جا رہا ہوں۔ جس نے میری پناہ گاہ پر گولی چلائی ہے اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ زاویار ابھی زندہ۔ اس نے بے رحمی سے کہا۔ تم پاگل ہو، تمہارے ٹانکے کھل گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ عائلہ اپنی ڈاکٹری کی عادت سے مجبور ہو کر تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ جیسے اس کی ٹھنڈی انگلیاں زاویار کے گرم بازو پر ٹکی، دونوں کے درمیان جیسے وقت تھم گیا تھا۔ زاویار نے جھک کر عائلہ کی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے اور خوف کے پیچھے اس کے لیے ایک سچی فکر اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ زاویار نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ڈاکٹر،
میرا یہ خون تو بہت سستا ہے، یہ بہتا ہے تو بہنے دو، لیکن جو زخم تم نے میرے اس پتھر کے دل پر لگایا ہے نا، اس کا مرہم اب تمہارے سوا اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ آئلہ کا سانس رک گیا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کے گال شرم اور ایک انوکھے احساس سے گلابی ہو گئے۔ زاویہ اس کے چہرے کی تبدیلی کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر سے بھاری دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ رات گہری ہو رہی تھی، پر آئلہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اس بڑے نرم بستر پر بیٹھی کھڑکی سے باہر پہاڑوں پر کڑکتی بجلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی زاویہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، اس کا مرہم اب تمہارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک قاتل تھا، ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے، لیکن جب وہ اس کے قریب ہوتا تھا تو آئلہ کو اپنے اندر ایک ایسی ہلچل محسوس ہوتی تھی جس سے وہ خود انجان تھی۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتی تھی، پر اس کا دل اس کی حفاظت اور اس کے زخم کے لیے دھڑک رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب اچانک فارم ہاؤس کے صحن میں گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز سنتے ہی آئلہ کا دل کسی چڑیا کی طرح سینے میں پھڑک اٹھا۔ وہ بدحواسی میں دروازے کی طرف دوڑی اور ہینڈل کو گھمایا۔ اسے لگا تھا کہ دروازہ باہر سے لاک ہوگا، لیکن وہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ زاویہ نے اسے قید ضرور کیا تھا، لیکن اس پر بھروسہ بھی کیا تھا۔ آئلہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آئی۔ ہال کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھلا تھا اور باہر سے سرد ہوا کے جھونکے بارش کی بوندوں کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ اگلے لمحے شیراز اور ایک اور باڈی گارڈ اندر داخل ہوئے اور ان کے درمیان زاویہ تھا۔ زاویہ کی حالت دیکھ کر آئلہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی کالی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مٹی اور خون سے اٹا ہوا تھا، اور بائیں پسلی کے پاس سے خون کا ایک گہرا فوارہ اس کے پورے لباس کو بھگو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے پر شکست کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ اب بھی ایک زخمی شیر کی طرح سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی آپ پلیز بیٹھ جائیں، بہت خون بہہ چکا، شیراز نے روحانسی آواز میں کہا۔ جو ہی زاویہ کی نظر سامنے سیڑھیوں کے پاس کھڑی آئلہ پر پڑی، اس کی بے دم ہوتی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لوٹ آئی۔ اس نے شیراز کو جھٹک دیا۔ میں ٹھیک ہوں شیراز، جاؤ باہر پہرا دو، زاویہ نے لڑکھڑاتی لیکن بھاری آواز میں حکم دیا۔ لیکن بھائی آپ کا زخم، میں نے کہا باہر جاؤ۔ زاویہ کی آواز میں وہ گرج تھی کہ شیراز اور دوسرا آدمی سر جھکا کر فوراً باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اب ہال میں صرف زاویہ اور آئلہ تھے۔ زاویہ نے قدم آگے بڑھایا، لیکن اس کا توازن بگڑا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ آئلہ تمام خوف، تمام نفرت اور دوریاں بھول کر اس کی طرف لپکی۔ اس نے آگے بڑھ کر زاویہ کے چوڑے شانے کو اپنے نازک کاندھے کا سہارا دیا۔ زاویہ کا پورا بھاری وجود آئلہ کے اوپر جھک گیا۔ اس کے جسم سے بارود، بارش کے پانی اور خون کی ایک تیز بو آ رہی تھی جو آئلہ کے حواس پر چھانے لگی۔ تم پاگل ہو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم ٹھیک رہو گے، آئلہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں چارہ گر کی ممتا اور ایک پریشان محبوبہ کی تڑپ گھل مل سی گئی تھی۔ زاویہ نے سسکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ اپنا سر آئلہ کی گردن کے پاس ٹکایا۔ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ڈاکٹر، جس نے تم پر اور میرے اسپتال پر ہاتھ ڈالا وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ میں نے اپنا حساب بے باک کر دیا۔ تمہارے اس حساب کے چکر میں اگر تمہاری جان چلی جاتی تو، آئلہ نے چلا کر کہا، اور خود بھی اسے حیرت ہوئی کہ اسے اس گینگسٹر کی جان کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے سہارا دے کر پاس ہی موجود ایک بڑے ریشمی صوفے پر لے گئی، اسے وہاں لٹایا، بھاگ کر اوپر گئی اور اپنا میڈیکل باکس لے کر آئی جو ملازمین نے پہلے اس کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ آئلہ نے صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زاویہ کی قمیض کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی قمیض ہٹی آئلہ کا سانس رک گیا۔ پسلی کے پاس ایک گہرا کٹ تھا جہاں کسی تیز دھار خنجر یا گولی کا چھلکا لگ کر گزرا تھا، اور پرانے ٹانکے بھی پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔
اس نے جلدی سے کاٹن اور اینٹی سیپٹک اٹھایا۔ جیسے اس نے پہلا لمپ زاویار کے زخم پر دیا، زاویار کے پورے جسم میں ایک جھرجھری آئی۔ اس نے صوفے کے کشن کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ مسلسل آئلہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اس کے لیے فکر مند تھی۔ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ درد نہیں ہو رہا تمہیں؟ آئلہ نے اس کی پگھلتی ہوئی گہری نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے نظریں جھکا کر پوچھا۔ درد ہو رہا ہے آئلہ، لیکن جب تمہاری یہ جادوئی انگلیاں مجھے چھوتی ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے یہ درد تو کچھ بھی نہیں۔ میں اس سے بڑے ہزاروں زخم اپنے جسم پر سجانے کو تیار، بشرطیہ تم سیاد بن کر سامنے کھڑی رہو۔ زاویار نے انتہائی دھیمے، مخمور اور رومانوی لہجے میں کہا تو آئلہ کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے تھوڑا سا دباؤ بڑھایا تو زاویار کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ خاموش بیٹھیے مسٹر زاویار، باتیں بنانا بند کرے۔ آئلہ نے جھوٹا غصہ دکھاتے ہوئے کہا، میں یہاں آپ کی شاعری سننے نہیں آئی، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور آپ میرے مریض۔ زاویار نے اچانک اپنا بڑا خون سے آلود ہاتھ اٹھایا اور آئلہ کو اس ہاتھ پر رکھ دیا جس سے وہ زخم صاف کر رہی تھی۔ آئلہ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ صرف مریض؟ زاویار نے پکارا۔ اس کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ کیا واقعی میں تمہارے لیے صرف ایک مریض ہوں آئلہ؟ کیا اس خونی رات کے بعد، اس سفر کے بعد، تمہارے اس معصوم سے دل میں میرے لیے کوئی اور احساس نہیں جاگا؟ آئلہ نے اپنی ہیزل آنکھیں اٹھا کر زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی مکر و فریب نہیں تھا، کوئی گینگسٹر نہیں تھا، وہاں صرف ایک سچا عاشق تھا جو اپنی زندگی کی تمام تر سلطنت اس لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار تھا۔ میں ایک گینگسٹر سے محبت نہیں کر سکتی زاویار، آئلہ نے کانپتی آواز میں کہا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زاویار کے ہاتھ پہ گرا۔ تمہاری دنیا بہت بھیانک ہے، وہاں روز موت ناشتی اور میری دنیا زندگی بچانے کے لیے ہے۔ زاویار نے اپنے انگوٹھے سے اس کا آنسو پونچھا اور انتہائی نرمی سے بولا، اگر تم کہو تو میں یہ بندوقیں، یہ کالی گاڑیاں، یہ بدنامی کا تاج، سب کچھ آگ لگا دوں آئلہ۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن آج میں تمہاری اس پاکیزگی کے سامنے ہار مانتا ہوں۔ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، مجھے اس اندھیرے سے باہر نکال لاؤ۔ آئلہ کا دل اس کے لیے بے ساختہ اعتراف پر پگھل کر رہ گیا تھا۔ وہ زاویار کے سینے پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس گینگسٹر کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ زاویار نے مسکرا کر اپنے زخمی بازو کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں کو چوم لیا۔ خاردار راستوں پر چلنے والے گینگسٹر کو آخرکار اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت شفا مل چکی تھی، اور آئلہ کو وہ صیاد مل گیا تھا جس کی قید میں اسے دنیا کی سب سے بڑی آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب آئلہ نے اس کے زخم پر نئے ٹانکے لگا کر پٹی باندھ دی تو زاویار کا چہرہ پرسکون تھا۔ دوا کے اثر سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن اس نے آئلہ کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے اسے خوف ہو کہ وہ آنکھ کھولے گا تو یہ کوئی خوبصورت خواب نہ نکلے۔ آئلہ صوفے کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر زاویار کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر صبح کی پہلی ہلکی سی کرن ابھر رہی تھی۔ اندھیری رات ختم ہو چکی تھی اور ان کی محبت کی ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ صبح کی نرم اور سنہری کرنیں فارم ہاؤس کے بڑے کمرے کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ رات کا وہ خونی طوفان اب تھم چکا تھا، لیکن دو دلوں کے درمیان جو نیا طوفان شروع ہوا تھا اس کی تپش کمرے میں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار نے جب اپنی بھاری پلکیں کھولی تو سب سے پہلے اس کے نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی، جسے آئلہ نے نیند میں بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آئلہ صوفے کے پاس فرش پر ہی سر ٹیکے سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر صبح کا نور چمک رہا تھا
اور کچھ بکھری ہوئی زلفیں اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ زاویار کے بے رحم چہرے پر ایک ایسی نرمی ابھری جو اس کے اپنے آدمیوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا اور آئلہ کی زلفوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس کا لمس اتنا ہلکا تھا جیسے کسی پھول کی پتی کو چھوا جا رہا ہو۔ اس معمولی سی حرکت پر آئلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی ہیزل آنکھوں کو ملتے ہوئے جیسے اس نے دیکھا کہ زاویار اسے ہی نہار رہا ہے تو اسے رات کا سارا منظر یاد آ گیا اور اس کے گال گلابی ہو گئے۔ تم جاگ گئے؟ تمہارا درد کیسا ہے؟ آئلہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے سیدھی کھڑی ہوتے ہوئے پوچھا۔ زاویار صوفے پر تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ زخم کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بل آیا، لیکن اس کی نظریں آئلہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے پہلی بار جاگنے پر کوئی درد محسوس نہیں ہوا ڈاکٹر، زاویار نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ رات میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں اپنے ہر لفظ پر قائم ہوں۔ آئلہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے پاس صوفے کے کنارے پر بیٹھی انتہائی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زاویار، محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہوتی۔ تم نے رات مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ اندھیری دنیا چھوڑ دو گے۔ کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ یہ بندوقیں، یہ دشمنیاں، یہ روز کا خوف، میں اس ماحول میں سانس نہیں لے سکتی۔ زاویار نے آئلہ کے دونوں ہاتھ اپنے کھردرے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چومتے ہوئے بولا، آئلہ، یہ دنیا میری مرضی سے نہیں بنی تھی، لیکن اسے ختم میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ میں نے شیراز کو بلا لیا ہے۔ آج ہی میں اپنے تمام کاروبار اور گینگ کی کمانڈ اس کے حوالے کر دوں گا اور اس شہر سے، اس ملک سے بہت دور، جہاں کوئی زاویار گینگسٹر کو نہ جانتا ہو، صرف تمہارا زاویار بن کر جیوں گا۔ لیکن مجھے تھوڑا وقت دو، اس دلدل سے نکلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آئلہ کی آنکھوں میں امید کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی زاویار۔ دوپہر کے وقت فارم ہاؤس کے بڑے ہال میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ شیراز اور گینگ کے چند آدمیوں قابل بھروسہ اراکین میز کے گرد کھڑے تھے، جہاں زاویار اپنی سفید شرٹ پہنے پسلی کے زخم پر ہاتھ رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ آئلہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیراز کی آواز میں صدمہ تھا۔ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کے بغیر یہ سلطنت ایک دن بھی نہیں چلے گی۔ دلاور گینگ کے باقی لوگ اب بھی بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ زاویار نے میز پر ہاتھ مارا، جس کی آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ شیراز، میرا فیصلہ آخری ہے۔ میں نے پچھلے 10 سال اس بارود کی بو میں گزار دیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو مارا، بہت سے اپنوں کو کھویا، لیکن اب مجھے زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ میں سب کچھ تمہارے نام کر رہا ہوں، بس ایک آخری ڈیل باقی جو دلاور کے بچے کچھ آدمیوں کے ساتھ بندرگاہ پر ہونی ہے۔ وہ ڈیل مکمل کرو اور دلاور کو بتا دو کہ زاویار اب اس کھیل سے باہر ہے۔ شیراز نے دیکھا کہ زاویار کی آنکھوں میں وہ چٹان جیسی سختی تھی جسے کوئی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس نے بوجھل دل سے سر جھکایا۔ جی بھائی، جیسا آپ کا حکم۔ جب سب چلے گئے تو آئلہ نیچے آئی اور زاویار کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شکریہ زاویار، میرے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آئلہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ زاویار نے گھوم کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ تمہارے لیے میں اپنی جان بھی وار دوں، داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ آئلہ، یہ سلطنت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بس آج رات کی آخری ڈیل ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ سمندر کی لہریں بندرگاہ کے بھاری لوہے کے کنٹینر سے ٹکرا کر ایک بھیانک شور پیدا کر رہی تھی۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ زاویار نے آئلہ کو فارم ہاؤس پر ہی رہنے کا کہا تھا، لیکن آئلہ کا دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ادھر بندرگاہ پر ڈیل اپنے آخری مراحل میں تھی۔ شیراز اور زاویار کے آدمی کنٹینرز کے درمیان کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف دلاور کا سگا بھائی شمشیر اپنے مسلح غنڈوں کے ساتھ موجود تھا۔
تو زاویار گینگسٹر اب ایک لڑکی کا غلام بن گیا؟ شمشیر نے بدبودار ہنسی کے ساتھ کہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ شہر چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ دلاور کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے نکل جائے۔ شمشیر، اپنی زبان کو لگام دو، شیراز نے گن تانتے ہوئے کہا۔ بھائی نے کہا ہے کہ یہ آخری ڈیل ہے، مال لو اور یہاں سے دفع ہو جا۔ مال تو ہم لے ہی لیں گے شیراز، لیکن زاویار کی جان بھی لے لیں گے، شمشیر نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ شیراز کچھ سمجھ پاتا، کنٹینر کے پیچھے چھپے شمشیر کے سنائپر نے فائرنگ شروع کر دی۔ ٹھا ٹھا ٹھا، اور ایک ہی لمحے بندرگاہ کا وہ پرسکون منظر گولیوں کی گرج اور چیخو پکار سے جہنم بن گیا۔ شیراز کے 2 آدمی موقع پر گر پڑے۔ شیراز نے ایک کنٹینر کے پیچھے پناہ لی، جوابی فائرنگ شروع کی، لیکن وہ چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ بھائی کو فون کرو، ہمیں مدد چاہیے، شیراز نے اپنی زخمی باڈی گارڈ پر چلاتے ہوئے کہا۔ فارم ہاؤس پر زاویار کی نظر جیسے ہی اپنے فون پر پڑی جہاں شیراز کا نمبر فلیش کر رہا تھا، اسے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے صرف گولیوں کا شور اور شیراز کی ہانپتی ہوئی آواز آئی، بھائی دھوکا ہوا، شمشیر نے ہمیں گھیر لیا، اور پھر فون کٹ گیا۔ زاویار کے چہرے کا رنگ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس نے دراز سے اپنی وہ کالی خودکار گن نکالی جسے اس نے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا سوچا تھا۔ آئلہ جو بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، زاویار کے ہاتھ میں گن دیکھ کر چیخ پڑی، زاویار نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ زاویار تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو چومتے ہوئے بولا، آئلہ، شیراز میری جان ہے، وہ میرے بھائیوں جیسا ہے، میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہے، میں اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ اس سے پہلے کہ آئلہ اسے روک پاتی، زاویار طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا، اور فارم ہاؤس کے گراؤنڈ فلور سے اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے اور تیز رفتاری سے نکلنے کی آواز آئی۔ آئلہ صوفے پر گر پڑی اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا ان کی محبت کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اس کا ہیبت ناک انجام ہونے والا تھا؟ کالی مرسڈیز اندھیری سڑک کو چیرتی ہوئی بندرگاہ کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر زاویار کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی ہڈیوں کے جوڑ سفید پڑ رہے تھے۔ اس کی پسلی کا زخم ٹانکے کھلنے کی وجہ سے دوبارہ سلگ رہا تھا۔ سفید شرٹ پر خون کا داغ پھیلتا جا رہا تھا، لیکن اس وقت زاویار کو اپنے جسمانی درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں صرف 2 ہی چہرے گھوم رہے تھے، ایک اس کا وفادار بھائی شیراز جو موت کے منہ میں تھا، اور دوسری آئلہ جس کی ہیزل آنکھیں رو رو کر اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں واپس آؤں گا آئلہ، اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر آؤں گا، زاویار نے دام نیچے ہوئے خود سے عہد کیا۔ بندرگاہ پر پہنچتی زاویار نے گاڑی کو ایک زوردار بریک کے ساتھ کنٹینر کے پیچھے روکا۔ فائرنگ کی آواز اب بالکل قریب تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، ہاتھ میں گن کو لوڈ کیا اور ایک چیتے کی طرح سائے میں چھپتا ہوا آگے بڑھا۔ منظرنامہ انتہائی خوفناک تھا۔ شیراز ایک لوہے کے کنٹینر کے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کا بایاں بازو خون میں لطپت تھا اور اس کی گن کی گولیاں ختم ہونے والی تھیں۔ شمشیر کے گھنٹے اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے اور شمشیر قہقہے لگا رہا تھا، شیراز، اپنے بھائی زاویار کو یاد کر لے، کیونکہ اب اس کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ شمشیر نے چلاتے ہوئے اپنی گن کا نشانہ شیراز پر سادھا۔ ٹھا، ایک گولی چلی، لیکن وہ شمشیر کی گن سے نہیں نکلی۔ شمشیر کے بالکل برابر میں کھڑا اس کا ایک شوٹر ماتھے پر گولی کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کون ہے؟ شمشیر بوکھلا کر چلایا۔ کنٹینرز کے اندھیرے سے نکل کر ایک سایہ سامنے آیا۔ تیز ہوا نے اس کے بالوں کو بکھیر رکھا تھا اور سفید شرٹ پر خون کا داغ کسی تمغے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ زاویار تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف موت ناچ رہی تھی۔ زاویار، شمشیر کے منہ سے خوف کا ایک گھونٹ نکلا۔ شمشیر، تم نے میرے بھائی پر ہاتھ ڈالا، تم نے اس امن کو برباد کرنے کی کوشش کی جو میں بڑی مشکل سے خریدنے چلا تھا۔ زاویار کی آواز سمندر کی گرج سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ آج یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی زاویار نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا ہر نشانہ حتمی تھا۔
گولیوں کی تڑاہٹ سے بندرگاہ گونج اٹھی۔ زاویار نے ایک کے بعد ایک شمشیر کے آدمی کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ شیراز نے بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر آخری ہمت جمع کی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی، لیکن شمشیر چالاک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے آدمی مر رہے ہیں تو وہ کنٹینر کے پیچھے سے گھوم کر زاویار کی اندھی سمت سے نمودار ہوا۔ زاویار کا دھیان شمشیر کے آخری شوٹر پر تھا۔ جب شمشیر نے بالکل قریب سے زاویار پر نشانہ لیا تھا، گولی زاویار کے اسی دائیں شانے میں پیوست ہو گئی جہاں اسپتال والی گولی لگی تھی۔ زاویار کا توازن کھو کر گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کے منہ سے گہری کراہ نکلی۔ بھائی، شیراز چیخا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک اور گولی اس کے پیر کے پاس لگی۔ شمشیر ہنستا وہ زاویار کے قریب آیا اور اس کے سر پر گن رکھ دی۔ کھیل ختم زاویار گینگسٹر، تمہاری سلطنت، تمہاری طاقت، سب کچھ اس سمندر میں ڈوب جائے گی۔ زاویار نے درد سے تڑپتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی نظر شمشیر کے پیچھے سمندر کی لہروں پر پڑی اور پھر اسے عائلہ کا چہرہ یاد آیا، اس کا وہ معصومانہ ہنسنا، اس کا وہ کہنا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا۔ زاویار کے اندر ایک نئی طاقت جاگی اور اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور شمشیر کے گن والے ہاتھ پر نیچے سے وار کیا۔ گن ہوا میں اڑ گئی اور سمندر میں جا گری۔ اس سے پہلے کہ شمشیر سنبھلتا، زاویار نے زمین پر پڑی اپنی گن اٹھائی اور بنا ایک پل ضائع کیے شمشیر کے سینے میں 3 گولیاں اتار دیں۔ شمشیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا وجود پیچھے سمندر کی بے رحم لہروں میں جا گرا۔ بندرگاہ پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، صرف تیز ہوا اور سمندر کا شور۔ زاویار صدمے اور شدید درد سے نڈھال ہو کر فرش پر لیٹ گیا۔ اس کا پورا جسم خون سے نہا چکا تھا۔ فارم ہاؤس پر صبح کے 5 بج رہے تھے۔ عائلہ کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی جائے نماز پر رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا کہ اچانک نیچے ہال کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عائلہ ننگے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ شیراز، وہ جو خود زخمی تھا، زاویار کو سہارا دے کر اندر لا رہا تھا، لیکن اس بار زاویار پوری طرح بے ہوش تھا۔ اس کا سر شیراز کے کاندھے پر لٹکا ہوا تھا، اس کے جسم سے خون فرش پر ٹپک رہا تھا۔ عائلہ کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، بھائی کو بچا لیں، وہ شمشیر کو مار کر خود بھی۔ شیراز رو پڑا۔ عائلہ نے اپنے آنسوں کو ایک جھٹکے سے صاف کیا۔ اس وقت رونے کا وقت نہیں تھا۔ اس کا محبوب موت کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ اس کی چارہ گر تھی۔ اسے اوپر میرے کمرے میں بیڈ پر لٹاؤ، جلدی کرو، عائلہ نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ اپنے عشق کو موت سے چھیننے کا جنون تھا۔ کمرے میں سرجری کا سارا سامان دوبارہ سج گیا۔ عائلہ نے شیراز کو باہر بھیج دیا اور خون زاویار کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے زاویار کی خون آلود شرٹ کو قینچی سے کاٹا۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ کوئی بھی عام ڈاکٹر ہمت ہار جاتا، لیکن عائلہ کے ہاتھ اب فولاد بن چکے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے زاویار، تم نے مجھ سے نئی زندگی کا وعدہ کیا تھا۔ عائلہ نے روتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور فورسیپس اٹھا لیے۔ اگلے 3 گھنٹے عائلہ کے لیے زندگی کے سب سے طویل اور اذیت ناک گھنٹے تھے۔ اس نے زاویار کے شانے سے دوسری گولی نکالی، اس کی پسلی کے اندرونی زخموں کو صاف کیا اور انتہائی باریکی سے ٹانکے لگائے۔ اس کے اپنے کپڑے اور ہاتھ زاویار کے خون سے رنگ چکے تھے، لیکن اس کا دھیان صرف زاویار کی چلتی ہوئی دھیمی سانسوں پر تھا جو اب مانیٹر پر مستحکم ہو رہی تھی۔ جب آخری پٹی باندھی گئی تو عائلہ نے آزار ایک طرف رکھے۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے اپنے جسم میں طاقت نہیں رہی۔ وہ زاویار کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ اب صاف تھا اور اس پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ عائلہ نے زاویار کا بے جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے گال سے لگا لیا۔ تم جیت گئے زاویار، تم نے اپنے ماضی کو مار دیا، اب تم صرف میرے ہو۔ وقت آہستہ آہستہ بیتنے لگا۔ 2 دن بعد جب کمرے میں دھوپ کی تیز چمک پھیلی تو زاویار کے جسم میں ایک ہلچل ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔
کمرہ پرسکون تھا اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے محسوس کیا کوئی اس کے سینے پر سر رکھے سو رہا ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، آئلہ اس کے دل کی دھڑکن کے اوپر سر رکھے اس کی چادر کو تھامے گہری نیند میں تھی۔ زاویار نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی۔ اس کا جسم اب بھی درد سے چور تھا، لیکن اس کی روح آزاد ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آئلہ کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیری۔ محبت بھرے احساس کے تحت آئلہ نے آنکھیں کھولیں اور چونک کر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے زاویار کو ہوش میں مسکراتے دیکھا، اس کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آئلہ نے پوچھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ آئلہ کا چہرہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے آئلہ کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا تھا نا ڈاکٹر، میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ زاویار نے انتہائی رومانوی اور گہری آواز میں کہا، میرا ماضی ختم ہو چکا اب، اور میرا مستقبل اس وقت میرے بازوؤں میں ہے۔ آئلہ نے مسکرا کر اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پہ رکھ دیا، جہاں بارود کی کوئی بو نہیں تھی۔ وہاں صرف محبت کی پاکیزہ خوشبو اور زندگی کی نئی شروعات کی دھڑکن تھی۔ زاویار کا زخم اب پوری طرح بھر چکا تھا۔ اسپتال کی اس خونی رات اور بندرگاہ کے آخری مارکے کو گزرے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ فارم ہاؤس کے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی کڑھائی والی شیروانی پہن رکھی تھی، جس میں اس کی 6 فٹ لمبی قامت اور چوڑے شانے کسی شاہی خاندان کے چشم و چراغ کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر گینگسٹر والی صفاکی کی جگہ پہ ایک انوکھا ٹھہراؤ اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور شیراز اندر داخل ہوا۔ بھائی، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ بھابھی کے والدین ہال میں پہنچ چکے۔ زاویار نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس نے شہر پر راج کیا تھا، لیکن آج وہ ایک شریف باپ کے سامنے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے جا رہا تھا۔ شہر کی خاموش اور خوبصورت مسجد کے بڑے ہال میں سفید چادریں بچھی تھیں۔ ایک طرف عائلہ کے والد عمر صاحب اور اس کی والدہ بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پہ پریشانی اور خوف کے خدوخال صاف نمایاں تھے۔ جب عائلہ اچانک غائب ہوئی تھی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے گینگسٹر زاویار کے پاس محفوظ ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ زاویار ہال میں داخل ہوا اور سیدھا عمر صاحب کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ عمر صاحب، زاویار کی بھاری اور روبدار آواز گونجی، لیکن اس میں عاجزی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا ماضی کیا تھا۔ میں نے قانون توڑے، بندوقیں چلائیں۔ آپ کا خوف بالکل جائز ہے کہ میں آپ کی معصوم بیٹی کے لائق نہیں۔ عمر صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جب تم سب کچھ جانتے ہو زاویار، تو ہماری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میری بیٹی ایک ڈاکٹر ہے، اس کا اس دنیا سے کیا تعلق؟ زاویار نے سر اٹھایا اور عمر صاحب کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سچائی کا نور تھا۔ کیونکہ آپ کی بیٹی نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے عمر صاحب۔ میں نے اپنی گینگ، اپنی بندوقیں، اپنی سلطنت، سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے سارے کاروبار شیراز کے نام کر دیے۔ اب میں پاکستان سے دور ایک نئی اور شریفانہ زندگی شروع کر رہا ہوں۔ میں عائلہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کر یقین دلاتا ہوں کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن آپ کی بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا۔ عائلہ کی والدہ نے جب زاویار کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے وہ سچی تڑپ اور احترام دیکھا تو ایک ماں کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ عمر، ہماری بیٹی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ زاویار بدل چکا۔ عمر صاحب نے ایک طویل سانس لی اور زاویار کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر میری بیٹی کی خوشی تم سے ہے اور تم واقعی یہ سب چھوڑ چکے ہو تو میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ پردے کے دوسری طرف عائلہ سرخ رنگ کے روایتی دیسی عروسی جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر جھومر چمک رہا تھا، ہاتھوں پر گہری مہندی رچی تھی اور آنکھوں میں کاجل کے ساتھ خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اس کی والدہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح شروع کیا۔ پورے ہال میں نکاح کے پاکیزہ کلمات گونجنے لگے۔ ڈاکٹر عائلہ بنت عمر، کیا آپ کو زاویار ولد سکندر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عائلہ کا دل زور سے دھڑکا۔
اس نے پردے کی اوٹ سے زاویار کی شیروانی کا کالا سایہ دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ کرتے ہوئے دھیمی اور شرمیلی سی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جب تیسری بار آئلہ نے قبول کہا تو پردے کے اس پار بیٹھے زاویار نے سکھ کا سانس لیا۔ اب باری زاویار کی تھی۔ زاویار ولد سکندر، کیا آپ کو ڈاکٹر آئلہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ زاویار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی اسی حاکمانہ مگر گہری محبت سے بھری آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پورا ہال مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شیراز نے آگے بڑھ کر زاویار پر گلاب کی پتیوں کی برسات کر دی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے داماد کو گلے لگایا اور زاویار نے ان کے ہاتھ چوم کر اپنے احترام کا ثبوت دیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ ہال سے باہر چلے گئے تاکہ دونوں کو کچھ وقت مل سکے۔ زاویار آہستہ آہستہ چلتا ہوا پردے کے پاس آیا اور اسے ایک طرف ہٹایا۔ آئلہ سر جھکائے بیٹھی تھی، گھونگھٹ اس کے چہرے پر تھا۔ زاویار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کھردرے لیکن اب انتہائی نرم ہاتھوں سے آئلہ کا ریشمی گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ آئلہ کا چاند جیسا چہرہ سرخ جوڑے اور زرد روشنیوں میں کسی حور کی طرح چمک رہا تھا۔ زاویار تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ ماشاء اللہ، زاویار کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے آئلہ کا مہندی رچا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مہندی کی تیزی خوشبو نے اس کے حواس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زاویار نے جھک کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جہاں زاویار کا نام باریک حرفوں میں لکھا تھا۔ آج سے تم قانونی اور شرعی طور پر میری ہو، ڈاکٹر آئلہ زاویار۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے مسکرا کر اپنی ہیزل آنکھیں اٹھائیں اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جہاں شیروانی کے نیچے اس کا دل صرف آئلہ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اور آپ اب گینگسٹر نہیں، صرف میرے شوہر ہیں، آئلہ نے لاٹ سے کہا۔ باہر پاکستان کی رات گہری ہو رہی تھی، لیکن اس مسجد کے ہال میں دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو چکے تھے اور ان کے نئے پرسکون مستقبل کا سفر یہیں سے شروع ہو رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے بڑے کمرے میں سامان کی پیکنگ ہو رہی تھی۔ زاویار کا زخم اب کافی حد تک بھر چکا تھا، حالانکہ وہ اب بھی چلتے ہوئے اپنے شانے کو تھوڑا سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں شیراز تمام سیکیورٹی اور گینگ کے کاغذات کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ آئلہ نے اپنے میڈیکل اسٹیتھوسکوپ اور چند کتابوں کو ایک چھوٹے بیگ میں رکھا اور پیچھے سے آ کر زاویار کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا دی۔ اس نے اپنا چہرہ زاویار کے چوڑے سینے سے ٹکا دیا۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے، آئلہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں ابھی آنکھ کھولوں گی اور خود کو اسپتال کے اسی ایمرجنسی وارڈ میں کافی کا مگ تھامے کھڑا پاؤں گی۔ زاویار نے گھوم کر آئلہ کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں اب وہ وحشت اور برہمی تو بالکل بھی نہیں تھی، وہاں صرف ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے آئلہ کی ٹھوڑی کو نرمی سے اٹھایا اور اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے میری چارہ گر، زاویار نے اپنے بھاری اور مخمور آواز میں کہا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو اس گینگسٹر کے سینے میں یہ دل اتنی زور سے نہ دھڑک رہا ہوتا۔ میں نے شیراز کو سب کچھ سونپ دیا۔ آج رات ہماری فلائٹ ہے، ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، برف ہے، اور تمہارا یہ زاویار ہوگا جب کسی پر گولی نہیں چلائے گا بلکہ صرف تمہاری ناز برداریاں کرے گا۔ آئلہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، لیکن اسی لمحے نیچے ہال سے شیراز کی آواز آئی۔ وہ دونوں نیچے آئے۔ شیراز کی آنکھوں میں اپنے بڑے بھائی سے الگ ہونے کا غم صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ خوش بھی تھا۔ اس کا بھائی اب ایک محفوظ زندگی جینے جا رہا تھا۔ بھائی سب تیار ہے، پاسپورٹ، نئے نام کے شناختی کارڈ اور ٹکٹس گاڑی میں رکھ دیے گئے ہیں، شیراز نے سر جھکا کر کہا۔ زاویار آگے بڑھا اور اس نے شیراز کو گلے سے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھنا شیراز،
اور یاد رکھنا، میں نے یہ دنیا اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ اس میں صرف بربادی ہے۔ تم بھی جتنی جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی سیدھا راستہ چن لینا اور باقی بندوقوں کا کھیل بند کر دینا۔ جی بھائی، میں آپ کا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھوں گا، شیراز نے روتے ہوئے کہا۔ تقریباً 14 گھنٹے کے طویل فضائی سفر کے بعد جب جہاز سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ کے ایئرپورٹ پر اترا تو باہر کا موسم انتہائی حسین تھا۔ ہر طرف سفید برف کی چادر پگھل رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے چہرے کو چھو رہے تھے۔ زاویار نے اب اپنا وہ کالا لیدر جیکٹ اتار دیا اور اس کی جگہ اس نے ایک مہنگا لانگ اوور کوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی گینگسٹر کے بجائے کسی بین الاقوامی کمپنی کا بزنس مین لگ رہا تھا۔ آئلہ نے ایک اونی اسکارف لپیٹ رکھا تھا اور وہ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر بچوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ وہ وہاں سے ایک کالی ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر سے دور ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں انٹرلاکن کی طرف روانہ ہوئے، جہاں زاویار نے پہلے ہی ایک بہت ہی خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا پہاڑی گھر خرید رکھا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک گرم اور پرسکون احساس نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی آتش دان تھی جہاں لکڑیاں جل رہی تھیں اور ان کے چٹخنے کی آواز پورے کمرے کو ایک رومانوی ماحول دے رہی تھی۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ زاویار نے پیچھے سے آ کر آئلہ کے کاندھے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ پسند؟ زاویار، یہ جگہ تو بالکل جنت جیسی ہے۔ آئلہ نے مڑ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ یہاں کوئی گولیوں کا شور نہیں، کوئی سائرن نہیں، بس تم ہو، میں ہوں اور یہ سکون ہے۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور فائر پلیس کے پاس پڑے ایک بڑے نرم صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب لا کر گرم سانسوں سے انہیں گرم کرنے کی کوشش کی۔ اب تم آزاد ہو ڈاکٹر آئلہ، تم یہاں اپنا ایک چھوٹا سا کلینک کھول سکتی ہو جہاں تم لوگوں کو شفا کا ذریعہ بنو گی، اور میں تمہارا پہلا اور مستقل مریض رہوں گا۔ زاویار نے مسکرا کر کہا۔ تم اب مریض نہیں ہو، تم اب میرے شوہر ہو۔ آئلہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر چھپا لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور باہر ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ آتش دان کی دھیمی سرد روشنی کمرے میں ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ آئلہ نے چائے کے 2 مگ بنائے اور صوفے پر بیٹھے زاویار کے پاس آ گئی۔ زاویار کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آئلہ آئی اس نے مگ ایک طرف رکھ دیا اور آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنا قریب کھینچ لیا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی زاویار، آئلہ نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا۔ ہونے دو، اس وقت مجھے اس چائے سے زیادہ تمہاری تپش کی ضرورت ہے۔ زاویار کی آواز میں وہ رومانوی گہرائی تھی کہ وہ آئلہ کا پورا وجود پگھلنے لگا۔ زاویار نے آہستہ سے آئلہ کے اسکارف کو اتارا اور اس کے ریشمی بالوں کو کھول دیا۔ اس کے کھردرے لیکن اب انتہائی نرم ہاتھ آئلہ کے گالوں پر رینگنے لگے۔ اس نے جھک کر آئلہ کے ہونٹوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ آئلہ، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اگر اس رات تم اس ہسپتال میں نہ ہوتی تو آج زاویار کسی گمنام گلی میں مرا پڑا ہوتا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی سرجری ہو جس نے میرے اندر کے درندے کو مار کر ایک انسان کو زندہ کر دیا۔ آئلہ کی آنکھوں میں محبت اور سچائی کے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا زاویار، یہ تمہارا اپنا دل تھا جو اندر سے پاک تھا، اسی لیے خدا نے مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویار، میں بھی تم سے اپنے آخری سانس تک محبت کروں گا میری چارہ گر، زاویار نے کہا، اور اس کے بعد تمام فاصلے، تمام دوریوں اور ماضی کے تمام بھیانک سائے ان دونوں کے بیچ سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ آتش دان کی لکڑیاں جلتی رہیں اور باہر برف گرتی رہی، لیکن اس لکڑی کے مکان میں 2 روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئیں۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ اب انٹرلاکن کی وادی میں بہار کا موسم آ چکا تھا۔ برف پگھل چکی تھی اور ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول کھل چکے تھے۔ وادی کے ایک چھوٹے سے کونے میں خوبصورت سفید بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا ڈاکٹر آئلہ کا کلینک۔ آئلہ اپنے سفید کوٹ میں ملبوس مریضوں کا معائنہ کرنے کے بعد باہر آئی، جہاں ایک نیلی اوپن روف گاڑی کھڑی تھی اور اس کے بونٹ پر ٹیک لگائے زاویار ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ وہ تو اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ گینگسٹر والی سختی
اب ایک خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ آج کا کام ختم ہوا ڈاکٹر صاحبہ، زاویہ نے آگے بڑھ کر گلدستہ اس سے پیش کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، اور آپ مجھے بہت بھوک لگی ہے، آئلہ نے لاڈ سے کہا۔ زاویہ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی پہاڑی راستوں پر چل پڑی۔ ہوا میں اب بارود کی کوئی بو نہیں تھی، سمندر کا کوئی خونی حساب نہیں تھا، وہاں صرف بہار کی خوشبو تھی اور ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کا راج تھا۔